لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی اللہ نے دی ہے، اب اس کو کٹانا، یہ بدل دینا ہے، یہ بدل دینا ہے۔ اور پھر سنیے، دھیان سے سنیے، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے جو داڑھی پر رسالہ لکھا ہے، توجہ کریں، جو داڑھی منڈاتے ہیں گویا وہ اپنے چہروں کا مصلح کرتے ہیں، مصلح کرتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں۔ اور یہ مصلح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ فرمایا اگر کافر کو قتل بھی کر دو، کسی جنگ میں اگر کافر کو قتل بھی کر دو تو جائز نہیں کہ تم کافر کے چہرے کا مصلح کرو، کافر کے چہرے کا مصلح بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا اگر کتا مر جائے تو کتے کا مصلح کرنا بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں جب کتے کا مصلح کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا مصلح کر لیں، اپنے چہروں سے داڑھی نکال کر اپنے چہروں کو بگاڑ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ اور اس پر کوئی فکر نہیں۔ داڑھی مڈانا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنے گناہ ہیں دیکھیے۔ جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے، دھیان دیں، اس کی طرف توجہ کریں آپ، جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں لکھا جائے۔ کیوں؟ جب تک جھوٹ بولے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے زبان روک لی، اب قلم بھی فرشتے کا رک گیا۔ چوری کرنے والا جب سو جاتا ہے یا چوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب چوری کا گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ جب تک چوری کرے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا۔ چوری کرنا بند کر دی، فرشتے کا قلم رک گیا۔ زنا کرنے والا جب تک زنا کرتا ہے اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ زنا سے فارغ ہو گیا، زانی لکھ دیا گیا، لیکن زنا لکھنے کا گناہ بند کر دیا گیا۔ لیکن داڑھی منڈانے والا اگر سوتا رہے تو بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی منڈی ہوگی، جب تک داڑھی منڈی ہوگی رہے گی اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، آخر اس نازک سے وجود پر، اس ننھے سے وجود پر جو مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو کتے کے بھونکنے کو کس سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر اچانک لوہا لوہے سے ٹکرا جائے تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ہم بچک جاتے ہیں، ہم بچک جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ پٹاخہ زور سے اچانک پھوٹ جائے تو ہم بچک جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح کتنے کمزور ہیں ہم، کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں کہ ہم مکھی اگر بدن پہ چلے تو ہماری نیند کھل جاتی ہے، مچھر کاٹے تو بے چین ہو جاتے ہیں، چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اتنے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ کیا کیسے لے جاؤ گے؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اس پر بات تو یہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں۔ یہ تو میں حضور کا قول نقل کر رہا ہوں، ورنہ میری اوقات کیا، میں محمد کو استغفر اللہ ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدیس۔ آقا میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ میں اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سنیو، عشق کے دعوے کرنے والوں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے نعرے لگانے والوں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، سوچو تو صحیح، حضور کی محبت میں داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے؟ بہانے کرتے ہو، ابھی شادی ہونا باقی ہے، میں دیہاتوں میں جاتا ہوں کاروبار کے لیے، اس کی بستی میں رہتا ہوں، اس کی بستی میں رہتا ہوں۔ سنو، اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو داڑھی مڈا کر بھی تم قتل کیے جاؤ گے، اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو چاہے جس کے کی بستی میں رہو کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، داڑھی رکھ کر میرے خواجہ تو اکیلے ہندوستان۔ اگر داڑیاں مرواتی، اگر داڑیاں مرواتی
تو غریب نواز شہید کیے جاتے یا قتل کیے جاتے، اور اگر داڑیاں مڈانا بچاتا تو شام والے بچا لیے جاتے۔ وہ تو جینس اور ٹی شرٹ پہن کے داڑھی مڈا کر پھر رہے تھے، ان کو قتل کس نے کروایا؟ اسلام دشمن طاقتوں نے کسی کو کھڑا کیا اور لوگ قاتل بن گئے۔ تو یہ بھونڈے بہانے، یہ جھوٹے بہانے چھوڑ دو۔ داڑھی منڈا کر کب تک کے اسمارٹ بننے کی کوشش کرو گے؟ داڑھی منڈانے والا اسمارٹ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، جس کے لیے جبریل کہتا ہے میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا، جس کے لیے حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور جس کے لیے میرا امام بریلی کا تاجدار سبحان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ان کا حسن کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ کہاں مصر کی عورتوں کی انگلیاں، کہاں عرب کے مردوں کے سر، کہاں وہاں کٹ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی کٹ گئی، اور یہاں تو چاہت کے ساتھ کٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان کا حسن کیا ہے؟ ان کا حسن کیا ہے؟ کیا حسن ہے؟ اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے، طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داڑھی رکھنے سے چہرے نورانی ہوتے ہیں، داڑھی مڈانے سے نہیں، داڑھی کٹا کر گٹروں میں پھینکنے سے نہیں۔ اور آپ سے عرض کروں، اگر یہ آپ کی سوچ ہے، ہنسنے کی بات نہیں کہ داڑھی رکھنے سے بیوی نہیں ملے گی، تو میں کہتا ہوں وہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کو ناراض کر کے ملے وہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے۔ اور ایک بات، ایک راز کی بات بتاؤں، داڑھی والوں کو ہمیشہ وفادار بیوی ملتی ہے۔ لوگ برا نہیں مانے، کبھی کبھی بغیر داڑھی والوں کی بیویاں بھی وفادار ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہتا۔ آپ الٹا مطلب میری بات کا نہ نکالیں، صورت والوں سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ الٹے مطلب زیادہ نکال لیتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے کہتا ہوں میرے بھائی الٹا مطلب، میں فقیر آدمی ہوں، کوئی بہت زیادہ اہل علم نہیں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، تو میری بات آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھنا اور پھر سوچو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، داڑھی کیا ہے؟ جوانی میں داڑھی رکھنے کا جو لطف ہے وہ بڑھاپے میں تو اپنی جگہ ہے، لیکن جوانی میں داڑھی کا لطف گورے گورے چہرے پر یا خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ پھر قدرت کی طرف سے جو نور آتا ہے وہ ایک الگ سے اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ اور سنا ہے آپ نے اللہ 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 اکبر، آج داڑھی کٹا رہے ہو، داڑھی مڈا رہے ہو، موت آج اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی ہے، بائک میں نکلے ٹکرا گئی، مر گئے، ٹرینوں میں مر گئے، راستے میں مر گئے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اگر داڑھی رکھو گے نا تو مرو گے تو پہچان ہوگی کہ مسلمان مرا ہے۔ بے حیائی کی بات نہیں کرتا، بغیر داڑھی کے مرو گے نا تو کپڑوں سے آج پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ کرتے پاجامے بھی اگر آپ نے پہن رکھے ہیں تو آج غیر مسلم بھی کرتے پاجامے پہن رہے ہیں۔ اگر موت آئی نا تو پتہ ہے شناخت کیسے ہوگی؟ زندگی بھر تو عریانیت میں رہے، مرنے کے بعد بھی جب تک سطر نہ دیکھا جائے اس وقت تک شناخت نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی آبرو نہیں بچے گی اگر داڑھی نہیں رکھی تو۔ اور یہ تو اپنی جگہ، جب تمہارے دوست تمہیں جنازے میں اٹھا کر لے چلتے، جب جنازہ جاتا ہے تو آدمی کو سب کچھ بھلا کر کے ایک چیز یاد آتی ہے، میرا کیا ہوگا۔ اچھوں کے کتنے پانی ہوتے، میں نے شروع میں پڑھا حضرت فاروق اعظم کی خشیت کیا تھی، امام زین العابدین کی خشیت کیا تھی۔ وقت رہا تو پڑھوں گا لیکن ٹائم مکمل ہو رہا ہے، اس لیے میں جلدی چلتا ہوں۔ کندھے پہ سوار کر کے لوگ لے کر
कफन है, काफूरी खुशबू है, कोई नेक अमल नहीं, कोई साथी नहीं, कोई बनाती नहीं। दुनिया तो इतनी बेवफा है मेरे अजीज, इतनी बेवफा है दुनिया। मरोगे ना, जिन दोस्तों के साथ रात रात भर बैठते थे वो दोस्त कहेंगे यार टाइम नहीं मिला इसलिए जनाजे में शिरकत न कर सका। लोग तो अब जनाजे में भी आने से कतराते हैं। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जिंदगी आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। गालिब ने कहा हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दुनिया का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी नहीं आते, आते भी हैं बातें करते रहते, कोई मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। चले कोई मगफिरत की दुआ भी करे, मुंह पे मनो मिट्टी डालकर ऐसे पलटते हैं जैसे कभी पहचानते भी न थे। जब सब रिश्ते टूट जाएंगे, हाँ हाँ, बीवी भी भाती खाती होगी, बेटे भी चाय पीते होंगे। हमारे यहाँ बड़ी मशहूर मिसाल है जो हमारे इलाके में दी जाती है कि मुर्दे के मुंह पे मिट्टी और जिंदे के मुंह में रोटी। ये मिसाल हमारे यहाँ दी जाती है। मरे हुए के मुंह पे तो मिट्टी ही डाली जाएगी, मरने के बाद लोग खाएंगे तो सही, भूखे रह के मरेंगे थोड़ी। फिर धीरे धीरे सब कारोबार में इसमें उसमें लग जाते हैं। अब कोई पहले भी तो बड़ी मोहब्बतों का इजहार होता है, यार अब कौन किसका पुरसाने आ रहा। जीते जी लोग किसी के नहीं होते, मरने के बाद हमने तो देखा है। अब तो जनाजे देखकर पता चलते हैं कि गरीब का जनाजा कौन सा है और अमीर का जनाजा कौन सा है। मालदारों के जनाजे में इसीलिए कसरत देखी जाती है कि शायद बेटा देख लेगा तो इस सारे सवाब के लिए चंदा दे देगा। गरीबों के यहाँ तो लोग शिरकत करते तो ऐसे दूर चलते, कोई कंधा भी नहीं देता, और कंधा भी देते तो यूं लिया यूं दिया, यूं लिया यूं दिया। अरे कम से कम चंद कदम तो चलो, एक कंधा पकड़कर कम से कम 10 कदम चलो तो 4 पकड़ करके 40 कदम चलोगे। मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जनाजे के साथ चलता है हर कदम पर कबीरा गुनाह माफ होते हैं। सुभान अल्लाह। जो गुनाह तौबा के सिवा माफ नहीं हो सकते वो जनाजे में चलने की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं। मुर्दा नेक है तो आपकी मगफिरत हो गई, आप नेक है तो मुर्दे की मगफिरत हो गई। और मुर्दा मोमिनों का अल्लाहु अकबर नेक हो ही जाता है, इसलिए कि अगर मोमिन है, आशिक रसूल है, तो मौत उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। मौत ही उसके गुनाह का कफारा बन जाती है, मौत की तकलीफ उसके गुनाह का कफारा बन जाती है। तो मुर्दों के साथ भी जरा चला कर। किसी बड़े मुफक्किर ने कहा है हमने मुर्दों को कंधे पे उठाते देखा है। काश के मुसलमान मुर्दा होने से पहले अगर जिंदों को कंधे पे का सहारा दे देते तो मुसलमान कारोबारी तरक्की कर लेते, मुसलमान तालीम की तरक्की कर लेते, मुसलमान तहजीब की। मरने के बाद तो सभी कांधा देते हैं। काश के जीते जी हम किसी को कांधा देना सीख लें, किसी को तरक्की की तरफ ले जाना सीख ले। बहरहाल तो कब्र में डाल मिट्टी डाल दी गई। बोलो कितना अंधेरा है कब्र में। वहां का दिन भी रात से बदतर है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, रिश्ते सब टूट गए हैं, सब छूट गए हैं। मुर्दा उठता है, एक हाथ पर दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता, कदम की आहट सुनता है, लोग जा रहे हैं, सोचता है बाप तू भी चला, भाई तू भी चला, बच्चों तुम भी चले, बचपने के दोस्तों तुम भी चले, सब चले। ऐसे चले कभी पहचानते भी नहीं थे। वो रोने लगता है, ऐसे में उसको मुनादी निदा देता है, ऐ रोने वाले रुक, ऐ घबराने वाले ठहर। क्यों? इसलिए कि माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, मरकत में बंदे को थपक कर मीठी नींद सुनाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, असरे दना तक किसकी रसाई चाहते ये है, आते चाहते ये है, रुक रुक ठहर। सब चले गए, सारे रिश्ते टूट गए, एक रिश्ता बाकी है। सब चले गए, एक आने वाला बाकी है। इंतजार होता है वो कौन है, तो कहा जाता है आमिना का लाल है, मेरा आका है, महबूब किरदगार है, सैयद अबरार अखियार है, शफीउल मुज़निबीन है,
فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. بولو حضور آئے چہرے والضحیٰ سے قبر چمکانے کے لیے، لیکن تیرے چہرے پر تو داڑھی نہ تھی. تو نے تو انتظار کیا تھا بڑھاپے کا، جب بوڑھے ہوں گے تب داڑھی رکھیں گے، تب داڑھی رکھیں گے. تیرے چہرے پہ داڑھی نہ تھی. حضور کہتے ہیں، حدیث یاد کرو، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اس چہرے کو دیکھنا میں گوارا بھی نہیں کرتا، اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اللہ تیرے چہرے پہ نظر پڑی اور تیرے چہرے پہ داڑھی نہ تھی، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر حضور چہرہ پھیر کر ناراض ہو کر چلے جائیں، میرے بھائی بتا تیرا کیا بنے گا؟ دنیا کے امتحان میں 1000 بار ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہو سکتے ہو، قبر کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر تجھے کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نہ بگاڑو، یہ حرام ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اچھی بھلی آنکھیں دی ہیں پھر بھی وہ لینس لگاتے ہیں، رنگین لینس. اچھے بھلے کالے بال ہیں اس کو پیلے کر رہے ہیں، گلابی کر رہے ہیں، پتہ نہیں. سفید ہونے کے بعد مہندی لگانا یا ایسا کلر لگانا جو کالا نہ ہو اور اس کے اندر کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، اس کی علماء نے اجازت دی ہے. کالے بالوں پر پیلا کر رہے ہو، لال کر رہے ہو، گلابی کر رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا کلر تمہیں پسند نہ آیا، اللہ کا دیا ہوا کلر تمہیں پسند آیا اور تم اپنی مرضی سے کلر کر رہے ہو. سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو کیوں بدلتے ہو، کیوں تبدیل کرتے ہو؟ اور سنو، اللہ کی پسند سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں ہو سکتی. اللہ نے تمہیں وہ کلر دیا ہے اس نے جو تمہارے حق میں پسند فرمایا ہے. اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیز کو مت بدلو، تبدیل مت کرو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ دھیان دو، توجہ دو. مصطفیٰ